نہیں رکھتے او سب کچھ وار دیندے او کچھ بھی کول نہیں رکھتے او سب کچھ وار دیندے نے کرم کر دے نے جس ویلے او نسلاں تار دے بڑا پیارا انہوں نے پڑھا ہے کہ کرم کرتے ہیں جس ویلے وہ مسئلہ تار دے نے مولا امام حسین علیہ السلام کربلا محلہ پہنچے 9 لاکھ کوفی شامی ایک پاسے صرف 72 دا لشکر لے کے عجیب جی فتح کرنے حسین کربلا پہنچے ہے دنیا ساری جاندی ہے نبی سارے توحید واسطے لڑتے رہے توحید واسطے جھگڑتے رہے جانا پیش کیتیاں اسماعیل علیہ السلام گردن پیش کیتی ابراہیم علیہ السلام آگے پہنچے لیکن مقصد کیا مقصد یہ ہے کہ توحید بچ جائے لیکن عجیب داستان حسین ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کربلا پہنچے اتنے صرف گل توحید کی نہیں ہے اتنے روزہ بھی ہے نماز بھی ہے حج بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے حلال اور حرام کی تمیز بھی ہے یا اللہ ہون کے کر سے اتنے تو نبی سارے بچائے کیا اتنے حسین نہ بچا سے رب کی بارگاہ جو ادا صدائے حق بلند ہوئی کہ اتنے تو کچھ عجیب معاملہ ہے اتنے اسماعیل علیہ السلام جس وقت ابراہیم علیہ السلام تلے لٹایا چھری پھیرن لگے تو اکھیوں تے پٹی بن کے پھیرتے ہیں چھری تے اندروں آواز آندی یا اللہ قبول ہے یا اللہ قبول ہے یہ تلو ابراہیم دی آواز آندی ہے کہ ہن قبول ہے تے جس وقت علی اصغر پیش ہوئے جناب علی اصغر پیش ہوئے ہے کہ سارے قربان کرنے والے آسمان دے عرش دے بادشاہ دی آواز آتی ہے حسین تیری ہر قربانی قبول بس کر ہے 72 قربان کر کے حسین نے ایک چیز دا اعلان کیتا کیڑی چیز دا کہ صرف توحید نہیں بچے گی کائنات کے اندر حق ایک پاسے ہو جائے گا باطل ایک پاسے ہو جائے گا وَجَعَلَكَ وَذَاكَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ماشاء اللہ کر دے جس ویلے او نسلاں تار دے میں سیدہ پاک دے بچیاں دی رج پاک تو صدقے جا کوئی ایک بار منگتا ہے او سو بار دے کوئی ایک بار منگتا ہے او سو بار دے قسم رب دی نبی دے نام تو مر جاند دیوانے قسم رب دی نبی دے نام تو مر جاند دیوانے او کچھ بھی کول نہیں رکھتے او سب کچھ وار دیندے نے او کچھ بھی کول نہیں رکھتے او سب کچھ وار دیندے نے کرم کرتے نے جس ویلے او نسلاں تار دے بڑا پیارا گھرانہ ہے امام حسین علیہ السلام دا کہ جس گھرانے واسطے تساں میں ایک مختصر جی گل دساں کائنات کے اندر ایک وارث ہوندا ہے تے ایک وراثت ہوندی ہے ہر بندہ وراثت نال پیار کرتا ہے لیکن وارث نال ذرا تھوڑا زیادہ کرتا ہے وراثت نال پیار گھٹ ہوتا ہے وارث نال پیار زیادہ ہوتا ہے کائنات کے تاریخ لکھنے والے تاریخ دانوں نے لکھیا کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی نبی کی وراثت نہیں ہوتی ان کی وراثت دین اسلام ہی ہوتا ہے تو پھر سمجھ لو اگر دین اسلام وراثت ہے اور وارث ہے حسن اور حسین تو وراثت ہلکی ہے وارث تگڑے ہیں ماشاء اللہ کر دے جس ویلے او نسلاں تار دے
حسنین دے صدقے ماشاءاللہ، او مالا مال کر دینے مینوں حسنین دے صدقے او مالا مال رکھ دینے کرم کر دینے جس ویلے او نسلاں تار دینے میں پنجی تن پاک دا نوکر ہاں سے لئی میرے آقا میں پنجی تن پاک دا نوکر ہاں سے لئی میرے آقا میرے سر تو ہر ایک مشکل ہمیشہ ٹال رکھ دینے میرے سر تو ہر ایک مشکل ہمیشہ ٹال رکھ دینے کرم کر دینے جس ویلے او نسلاں تار دینے اسے دی دور لانے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمی کی نہیں آخیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم بھی جنتی نوجوانوں میں شامل ہو تم بھی جنت جاؤ گے یعنی کہ جنت کی صنعت تو عشرہ مبشرہ میں حضرت عمر بن خطاب کو مل چکی تھی مگر جب ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ نے کہا نا کہ ابا جی امام حسن امام حسین نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے غلام کے تم جو ہے نا بیٹے ہو تم تو غلام زادے ہو تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ جا کر یہ لکھوا کے لے آؤ تحریر یہ لکھوا کے لے آؤ جس کو حضور کہیں کہ تم جنتی ہو اس کو لکھوانے کی ضرورت تھی نہیں تھی مگر اس نے لکھوایا اس لیے کہ حضور نے کہہ دیا تھا الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ کرم کر دینے جس ویلے او نسلاں تار دینے کرم کر دینے جس ویلے او نسلاں تار دینے میرا دل چیر کے دیکھو نہ دے پیار نل بریا میرا دل چیر کے دیکھو او نہ دے پیار نل بریا مینوں کلیاں نہیں چھڑ دینے ہمیشہ نال رکھ دینے مینوں کلیاں نہیں چھڑ دینے ہمیشہ نال رکھ دینے کرم کر دینے جس ویلے او نسلاں تار میرے مولا علیو فاطمہ حسنین دے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے 18 سے درجہ کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ جب عجیب واقعہ ہوا آج ہی حج کر کے واپس آ رہے ہیں نبی پاک نے آ کے غدیر خم کے مقام پر سارے حاجیوں کو روک لیا کہا یہاں رک جاؤ جو آگے جا چکے تھے ان کو کہا واپس بلاؤ نکل کے قابلے آگے چلے گئے تھے نا تو حضور نے صحابہ کو بھگایا دوڑو آگے جو نکل گئے ان کو واپس بلاؤ تو واپس آئے حضور نے پھر کچھ صحابہ کو بھیجا جاؤ پیچھے مکے میں مدینے میں دیکھو کوئی صحابی باہر ہے کہ ان کو آگے بلاؤ ان کو کہو غدیر خم کے مقام پر حضور تمہیں بلاتے ہیں اب حضور وہاں پہ آ کے جب صحابہ کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو نظر آئے گا
آئے گا، کیونکہ معاملہ تو بڑا عجیب سا ہے. اگر میں اپنا معجزہ کھل کے دکھا دوں تو یہاں کئی ایسے ہیں حیران و پریشان ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا صحابہ کو اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بناؤ. اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا گیا. حضور سید العالمین حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا، اور بنا کر اللہ کے محبوب نے فرمایا میں آج کوئی ایک نیا اعلان کرنے جا رہا ہوں. دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت جو ہے ما کان محمد النبا خاتم الرجال ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، این او سی دے دی ہے. اب کسی کا باپ بھی نہیں یہ کر سکتا، اس میں جرت نہیں ہے کہ وہ نبوت پہ ڈاکہ مار سکے. کیوں؟ مسلمہ قذاب بنا، اسود بن کعب اوسی بنا، یہ نہیں لانتی کا قادیانی بنا، لیکن ثابت نہ کر سکا. اس لیے کہ جو بھی لانتی نبی بن کے آئے گا اس سے پہلا اور آخری سوال یہی ہوگا بتا تو اسلام کی کون سی چیز لے کے آ گیا جب قرآن نے کہہ دیا اتممت علیکم نعمتی، آج نعمت تمام ہو گئی. قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی چیز آپ نہیں لائیں گے، کوئی آیت لائیں گے، کوئی نماز اور نماز لے کے آئیں گے، نمازیں 5 آئیں، قرآن آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، سب کچھ تو آ گیا، تو نہیں کون سی چیز لے کے آیا ہے. اس بات پر آ کر ہر جھوٹا نبی منہ کی کھاتا ہے. لیکن یاد رکھو نبوت کا اعلان تو اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن جب ولایت کے اعلان کی باری آئی نبی نے اپنی ولایت نہیں علی کی ولایت کو ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ.